Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC Online Lecture Room. I am lecturer of Islamic Studies second year. आज का हमारा टॉपिक है दीनी उलूम और मुआशरती उलूम। चैप्टर नंबर 3, इल्मी पेशरफ्त में मुसलमानों की खिदमत। इस हवाले से जो मौज़ूआत डिस्कस होंगी वो है दीनी उलूम और मुआशरती उलूम। दीनी उलूम चंद नुमाया उलूम का तस्करा करते हैं जिनका ताल्लुक दीनी उलूम से है। इसमें सबसे पहले है इल्म तफसीर। इल्म तफसीर, तफसीर का लुग़वी माना है वाज़ेह करना, बयान करना, और इस्तिलाह में इससे मुराद वो इल्म है जिसके ज़रिए अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इनके मतालिब और इसके अहकाम और हिकमत समझी जाए, उस इल्म को इल्म तफसीर कहा जाता है। इल्म तफसीर ऐसा इल्म है जिसमें कुरानी आयत के नुज़ूल, उनके मुतल्लिका वाक़यात यानी शान नुज़ूल वग़ैरह, मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क, मुहकम मुतशाबे, नासिख मनसूख आयत, हलाल और हराम का हुक्म, अमर और नही का हुक्म वग़ैरह, इन सब से बहस की जाती है। लिहाजा तफसीर कुरान का आगाज़ नुज़ूल कुरान से ही हो गया था और सबसे पहले मुफस्सिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 2 है दीनी उलूम में आता है इल्म उसूल तफसीर। इल्म उसूल तफसीर से मुराद वो उसूल, क़वानीन और शराइत हैं जिन पर पूरा उतरते हुए एक मुफस्सिर को कुरान की तफसीर लिखनी चाहिए। इनमें अरबी ज़ुबान, असबाब नुज़ूल, नासिख और मनसूख आयत वग़ैरह बहुत से उसूल शामिल हैं। शुरू के दौर में तो उसूल तफसीर की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सहाबा कराम बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब होते थे और चूँकि वो असबाब नुज़ूल और ज़बान से मुकम्मल वाकिफ़ियत रखते थे, इसलिए इस इल्म को मुरतब नहीं किया गया। लेकिन जैसे जैसे अहद रिसालत से दूरी होती गई और सहाबा कराम जो नुज़ूल कुरान के माहौल से वाकिफ़ थे वो उठते गए, तो बाद के लोगों के सामने नए मसाइल का सामना हुआ। इस वजह से उन्होंने उसूल तफसीर मुरतब किया। हदीस, हदीस का लुग़वी माना है बातचीत या नई चीज़ या नई बात, और इस्तिलाही तारीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल, तकरीर को हदीस कहते हैं। जिस तरह मुसलमानों ने कुरान की तफसीर को मुरतब किया है, ऐसे ही उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को महफूज किया है और उनको एक तहरीरी शक्ल दी। तीसरे दौर में बाकायदा हदीस की तदवीन का आगाज़ हुआ और 6 मुस्तनद किताबें हैं जो सिहाह के नाम से मशहूर हैं, वो भी उसी दौर में मुकम्मल हुई। इन सियासत में 6 किताबें शामिल हैं अहादीस की। नंबर 1 सही बुखारी, नंबर 2 सही मुस्लिम, नंबर 3 सुनन इब्न माजा, नंबर 4 सुनन निसाई, नंबर 5 सुनन अबू दाऊद, नंबर 6 जामे तिर्मिज़ी। उसूल हदीस, ये वो इल्म है जिसकी बुनियाद पर अहादीस को सही, हसन, ज़ईफ़ का दर्जा दिया जाता है। लिहाजा इस इल्म में हदीस के मतन यानी हदीस के जो अल्फाज हैं और सनद यानी जो सिलसिला है, उन दोनों हिस्सों को परखा जाता है और हदीस के असल अल्फाज को मतन और रावियों जिनके ज़रिए हम तक हदीस पहुंची है इसको सनद कहते हैं। तो बनु उमय्या के आखिर और दौर अब्बास के दौर खिलाफत में शुरू में अहादीस जमा की गई, तब से इस इल्म का
آغاز ہوا ہے۔ علم فقہ کا لغوی معنی ہے جاننا، یعنی کسی چیز کی حقیقی معنی واضح کرنا اور کھولنا۔ شرعی اصطلاح میں اعمال شرعیہ کے مسائل کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ ان مسائل میں عبادات، معاملات، ہر طرح کے مسائل شامل ہیں۔ 4 بنیادی ماخذ ہیں علم فقہ کے: قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع۔ علم فقہ کا باقاعدہ آغاز امیر معاویہ کے دور سے ہوا۔ اصول فقہ۔ علم اصول فقہ شرعی مسائل کے دلائل سے بحث کرتا ہے۔ اس علم میں بھی دور عباسیہ میں خوب ترقی ہوئی اور بہت سی کتابیں تحریر کی گئی اور بہت کامیابی کے ساتھ اس علم کو مدون کیا گیا، جو بعد میں آنے والوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تصوف۔ مختلف ادوار میں تصوف کے معنی اور اس کے مفہوم میں تبدیلی پائی جا رہی ہے، لیکن اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تصوف دراصل دل کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کا نام ہے، اور اصل صوفی وہی ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ رب العزت سے ناطہ اور رشتہ جوڑے رکھتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ اگرچہ تصوف کا لفظ قرآن حدیث سے نہیں ملتا، لیکن تصوف کے جو مقاصد ہیں وہ قرآن اور حدیث میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ مثلا عبادات میں احسان کا حصول، دل کے جو امراض ہیں یعنی کینہ، بغض، حسد، تکبر، لالچ وغیرہ کی مذمت اور خشوع وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ معاشرتی علوم۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کی معاشرت پسندی اور مدنی طبع یعنی مل جل کر رہنے ہونے کی وضاحت کرے اور مل جل کر رہنے کے آداب سکھائے۔ اس کو علم الاجتماع بھی کہتے ہیں۔ معاشرتی علوم کا دوسرا نام علم الاجتماع بھی ہے۔ لہذا علماء معاشرت نے انسان کی معاشرت پسندی کی 2 وجوہات بیان کی ہیں، ایک داخلی وجہ اور ایک خارجی وجہ۔ مطلب پہلی وجہ تو یہ کہ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ مل جل کر رہے، اس لیے وہ معاشرت پسند ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ انسان بحیثیت مخلوق کمزور ہے، لہذا سے بہت سی مخلوقات قدرتی آفات سے وغیرہ انسان سے کئی درجے قوی ہیں، اس لیے وہ مل جل کر رہنے میں ہی عافیت پاتا ہے۔ معروف اسکالر ڈاکٹر خالد علوی نے انسانی معاشرت پسندی کی تشکیل میں جو اہم کردار ادا کرنے والے عناصر ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: جغرافیائی عوامل، جنسی عوامل، نفسیاتی عوامل، خوف، مذہب، زبان وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں۔ اسلام نے اس درذیل مقاصد کے حصول کے لیے معاشرت کا نظام کیا ہے، جس میں سے نمبر 1 ہے وحدت نسل۔ قرآن حکیم نے بھی وحدت نسل انسانی کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ڈرو اللہ سے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی اول سے اس کا جوڑا بنا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کی اور زمین میں پھیلائے۔ نمبر 2 ہے وحدت فکر۔ اسلام نے وحدت فکر کا بھی درس دیا ہے تاکہ انسان فکری لحاظ سے بکھر نہ جائے اور ایک ہی لڑی میں پروئے جائیں، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب جو اس دین سے اختلاف کرتے ہیں تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص ان آیتوں کو نہ مانے تو اللہ حساب لینے والا ہے۔ نمبر 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔
اسلام ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جہاں خیر اور بھلائی کی قوتوں کا راج ہو، اسی طرح برائی اور بے حیائی کی قوتوں کی بے حقنی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس معاشرے میں باہمی خیر کے قیام اور شر کے مٹانے کی سعی نہ ہو، یعنی کوشش نہ ہو، وہ بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے ایثار ہمدردی۔ اسلام ایسے معاشرے کی تشکیل کا خواہاں ہے جہاں باہمی ہمدردی، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو۔ ضرورت پڑنے پر دوسروں کے کام آنا، اپنی پسند کو دوسروں کی پسند پر ترجیح نہ دینا اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہو، یہ ایسی اسلامی تعلیمات ہیں جس سے معاشرے میں امن، محبت اور اخوت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ 2018 کا سوال ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال 2015 میں آیا ہے، علم الاجتماع سے کیا مراد ہے؟ شکریہ۔